بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تقریباً 2 دن پہلے مریم نواز نے اہل سنت پر بہت سے جھوٹے الزامات اور بہتان باندھے۔ الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے اس کے جھوٹوں کا پردہ چاک کیا اور اس کے بیانیہ کا مکمل رد کیا۔ یوں ہی کئی علماء اہل سنت نے جواب دیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اسی کے جواب میں تنظیمات اہل سنت پاکستان کے سینکڑوں تنظیموں اور سینکڑوں علماء کرام نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مریم نواز جو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو بہتان بازیاں کر رہی ہے وہ صرف تحریک لبیک کے خلاف ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ پوری اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ اس اعلامیہ میں بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، سارے تو میں نہیں پڑھ سکتا، چند نام آپ کو بتا کر پھر کیا رد عمل نے دیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ سابق وزیر سید حامد سعید کاظمی صاحب اور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب اور ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، میاں خلیل احمد شرک پوری صاحب، ثروت اعجاز قادری صاحب، اس کے علاوہ کئی تنظیمات اہل سنت کے سربراہان اور علماء کرام کا یہ متفقہ اعلامیہ ہے، جس میں واضح انداز میں مریم نواز کی طرف سے کی گئی پریس کانفرنس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ پریس کانفرنس حقائق کو مسخ کرنے، عوام کو گمراہ کرنے اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اگر وزیر اعلیٰ اپنے موقف درست ثابت کرنا چاہتی ہیں تو وہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن قائم کریں تاکہ حقائق شفاف انداز میں قوم کے سامنے لائے جائیں۔ مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں کو بٹھا کر شہدائے اہل سنت کا مذاق اڑانا اور تالیاں بجانا شرمناک فعل ہے۔ سانح مرید کے میں ریاستی رویے سے کروڑوں اہل سنت کے دل چھلنی اور وہ غم و غصے میں مبتلا ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان سے سیاسی اختلاف ہر شہری کا حق ہے، مگر نہتے مظاہرین پر فائرنگ اور جابرانہ رویے کسی طور پر درست نہیں۔ اہل سنت کے مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی بندش، بلا جواز چھاپے، علماء و مشائخ کی گرفتاریاں اور سانح مرید کے میں ہونے والے مظالم پر کروڑوں اہل سنت غمزدہ ہیں۔ اور مزید کہا کہ حکومت یک طرفہ اور جھوٹے بیانیے کے ذریعے مذہبی طبقات کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں شامل نمائندے اہل سنت کی نمائندگی کے مجاز نہیں ہیں اور حقیقی قیادت کو دانستہ طور پر مشاورت سے دور رکھا جا رہا ہے۔ مزید کہا سرکاری سطح پر جاری یک طرفہ بیانیاں واپس لیے جائیں اور عوام سے معافی مانگی جائے۔ سانحہ مرید کے کی شفاف تحقیقات کے لیے فوراً جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خلاف کارروائیاں فی الفور بند کی جائیں اور گرفتار علماء و مشائخ کو رہا کیا جائے۔ پرامن اہل سنت کو دہشت گردی سے نتھی کرنا افسوسناک ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مزید کہا مذاکرات کے نام پر دھوکہ دہی بند کی جائے، مذاکرات کو شفاف اور قابل اعتماد بنایا جائے۔ بار بار مذاکرات کے باوجود حکومت کے اپنے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ امید کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کیے گئے وعدے حکومت پورے کرے گی۔ گرفتار علماء و مشائخ کو رہا اور مساجد، مدارس، خانقاہوں کو ڈی سیل کر دیا جائے گا۔ جی سامعین، یہ تھا اہل سنت کا اجتماعی اعلامیہ کہ ہم ظلم، جھوٹ اور پروپیگنڈے کے خلاف ایک ہیں۔ حکومت یاد رکھے اہل سنت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ معزز سامعین، معزز ناظرین، اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ایوان اقتدار تک پہنچے اور وہ ہوش کے ناخن لیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چند لوگوں کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، چند لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو یہ ہمارا پروپیگنڈا کامیاب ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ جن لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اس ملک کی 70% آبادی ہیں، لہذا کسی بھی صورت میں آپ اپنے عزائم میں
کامیاب نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہذا عافیت اسی میں ہے کہ حکومت فی الفور ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے مطالبات کو پورے کرے اور جوڈیشل کمیشن قائم کر کے جو حقدار ہیں سزاؤں کے انہیں کٹہرے میں لا کر قرار واقع سزا دی جائے۔ جزاکم اللہ۔